خیرات کنہیں دینا چاہیے؟ رمضان میں مستحق کیسے تلاش کریں؟ لوگ اکثر پریشان ہیں کہ خیرات کس مستحق کو دینا چاہیے، مگر لے دے کر رمضان کی آمد کے ساتھ ہی سڑکوں، مسجدوں کے باہر اور گلیوں میں امڑ آنے والی بھکاریوں کے کوئی اور مستحکم ملتا ہی نہیں، یا نہیں ان کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم صدقہ اور خیرات کو سر سے بوجھ کی طرح اتار کر پھینکنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم فاصلے پر کم سے کم وقت میں یہ فرض ادا ہو جائے، یہی کافی ہے۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خیرات کسی مستحکم کے کام آئے تو کچھ ہمت کیجیے، ان کو ڈھونڈیے اور ذرا شرمندگی سے نظر جھکا کر امداد کا تھیلا پکڑا کر الٹے قدموں لوٹ آئیے۔ مستحق کون ہیں جو نہیں مانگتے مگر پیٹ کاٹتے ہیں، جن کے بچے حسرت سے پکوڑوں کھانے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو گھر میں ہمسایوں سے آنے والی خوشبو سے بے چین ہو جاتے ہیں مگر دھوپ نکل کر رات والا سالن کھا لیتے ہیں، جن سے مسجد میں پوچھے کہ کیا حال ہے تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ پہلا حق تو جاننے والوں میں مستحق کا ہے۔ یقین کرے وہ رشتہ دار جو غریب بھی ہے مگر آپ سے ان کی بنتی نہیں، ان کی مدد کرنا دوہرے ثواب کا باعث ہوگا۔ پہلا حق رشتہ داروں کا ہے۔ جو بندہ پہلی نوکری کے بعد گھر جانے کے بجائے سو کے لیے بائک پر سواری ڈھونڈتا ہے، اس کے بچوں کو آپ کی خیرات ضرور لگے گی۔ اپنے علاقے کے پرائیویٹ اسکولوں سے رابطہ کیجیے۔ یہاں جو بچیاں پڑھاتی ہے ان میں 10 میں سے 9 کے گھر میں برے حالات ہیں، وہ مجبوری میں 4-5 ہزار کی نوکری کے لیے سارا دن کام کرتے ہیں۔ ان سفید پوش گھرانوں میں راشن یا نقدی بھیجیے۔ چھوٹی گلیوں میں دکاندار کے پاس جائیے۔ عصر کے بعد آپ کو ضرور کچھ لوگ ملیں گے جو ادھار لیتے ہوں گے، ان کا ادھار چکا دیجیے۔ ہو سکے تو دکاندار سے پوچھ کر کسی لمبے ادھار والے مستحق کو بلا کر اس کا ادھار چکا دیجیے۔ آپ جس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے علاقے کی چھوٹی مسجد کے امام صاحب، خادمین، مؤذن کو بھی ماہ رمضان میں یاد کر لیا کریں کہ یہ پورا سال اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور سفید پوش ہوتے ہیں، کسی سے مانگ نہیں سکتے۔ آپ ان کا خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں راشن ہے یا نہیں، دیگر اخراجات کے لیے ان کے پاس پیسے ہے یا نہیں۔ عید صرف ہمارے بچوں کے لیے نہیں، ان کے بچوں کے لیے بھی آتی ہے۔ چھوٹے تندور پر روٹی لگانے والے ویٹر اور صفائی والے سب اتنا ہی کماتے ہیں کہ ان کے گھر پھاٹکوں سے بچ سکے۔ ان کو بھی آپ کے خیرات کی ضرورت ہے۔ ان میں سے اکثر خیرات لینے سے انکار کر دیں گے۔ ان کی ٹھوڑی پکڑ لیجئے، محنت کر کے تحفے کے طور پر دے دیجئے۔ مسجدوں میں بوڑھوں کے لباس سے اندازہ ہو جائے گا، نہیں تو جوتوں سے واپس جاتے ہوئے سلام کر کے 1500 کی خیرات وطن ان کو تھما دیجئے۔ وہ بچوں کے لیے ضرور کچھ ایسا لے کر جائیں گے جن کی ان کو ضرورت ہے۔ بازاروں میں ریہڑیوں یا ہاتھوں میں سودا بیچتے ہوئے مومد لوگوں کو دیجئے، مگر ایسے لوگوں کو نہیں جو پینشنیں ہاتھ میں لیے اصل میں بھیک مانگتے ہیں۔ ان کو بس 5-10 دیجئے کہ دینے کا بھرم رہے، مگر جو نہیں مانگ پاتے ان کو دینا بہتر ہے۔ یہ چند باتیں ذہن میں آئی ہے، باقی آپ خود بھی مزید ایسے طریقوں سے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، مگر وہ اپنے غیرت کے ہاتھوں محنت کے علاوہ کوئی مدد قبول نہیں کرتے۔ ان کو اصرار کر دیجئے، بس نظر نیچی اور لہجہ آج جانا، معتبرانہ انداز ہرگز نہ اپنائیں، نہ نمائش کی دل میں آس رکھیں، بس دل میں ایک خواہش کو مد نظر رکھیں کہ ہمیں اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کے دیے میں سے دے رہا ہوں، یہ دولت تو ہے ہی اس کی، میرا کیا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم: اللہ تعالیٰ کا وہ صدقہ نہایت محبوب ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی ایسا صدقہ جس کی خیر اللہ کے سوا کسی کو نہ ہو۔ انشاءاللہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں گے تو ایسا سکون نصیب ہوگا جو آپ کو اپنے اوپر لاکھوں خرچ کر کے بھی نہیں مل سکتا۔ پیارے دوستو، اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔